سے کب طلاق ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے یا غصے کی حالت میں شوہر بیوی کو کوئی کنایا لفظ بول دے اور طلاق کی نیت نہ ہو تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ عبد الماجد صاحب لیاری سے۔ کنایا الفاظ سے جب ہم طلاق کا حکم بتاتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہمی لوگ بہت خوش نہ ہو جائیں، کیونکہ وہمیوں کو پھر وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے طلاق تو نہیں دے دی کہیں، ہم نے تو یہ بولا تھا چلی جاؤ تو اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی۔ تو تمام وہمی یعنی وہ خوش بہی مانا کہ ان کو تو وہم چاہیے نا، ویسے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو تمام وہمیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ والا کلپ کم از کم نہ سنیں۔ نارمل لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہوتی ہے بشرطے کہ نیت ہو۔ کنایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کچھ الفاظ کچھ قوم میں خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا مطلب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے، کچھ اور مطلب نہیں۔ جیسے اردو میں طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کے لیے ڈیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بیوی سے کہے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں 3 دفعہ کہے اور کہے میری نیت ڈیورس سے کچھ اور تھی، تو ظاہر ہے غلط بول رہے ہیں، ڈیورس کا مطلب ڈیورس ہی ہوتا ہے۔ اردو میں کوئی شخص کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہے میرا طلاق سے مراد کچھ اور تھی، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، طلاق کا مطلب طلاق ہی۔ تو اسی طرح ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں، انگلش میں، فارسی میں۔ تو وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ تو بیوی کے نکاح کے ختم کرنے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کا حکم تو پتہ ہے سب کو کہ 1 دفعہ بولا تو 1 طلاق ہوگی، 2 دفعہ بولا تو 2 طلاقیں ہوں گی، 2 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے، 3 دفعہ بول دیا خواہ اسی مجلس میں خواہ بعد میں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں، 2 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی کو آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو، تو بھائی فارغ ہو کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ نکاح ختم ہو گیا ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ دماغ سے فارغ ہے، یہ ویسے ہی فارغ عورت ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور میں نے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا، یعنی کام کاج سے فارغ کر دیا ہے، تو ایسے الفاظ کنایا کے الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی گول مول الفاظ۔ تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، بھائی کیا نیت تھی تمہاری؟ طلاق کی نیت تھی تو ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، نہیں نیت تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق ہی کی تھی، جیسے بیوی مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاق دے دو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو، پھر اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو ہم کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ طلاق کی بات چل رہی ہے، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے کنایا کے حکام ہیں۔ کنایا سے جب طلاق واقع ہوتی ہے تو ایک طلاق ہوتی ہے مگر بائن ہوتی ہے، یعنی نکاح اس سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن ان مسائل میں آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، کسی قریبی دارالافتاء سے، باقاعدہ کسی معتبر مدرسے کے مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے، ان سے فتویٰ لینا، خود سے فیصلہ نہ کریں، بڑی بعض دفعہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں کنایا تھے لیکن عرف میں وہ صریح بن چکے ہیں، جیسے لفظ حرام سے طلاق دینا۔ ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو آج سے تم مجھ پر حرام ہو یا تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ حرام کا لفظ اصل میں صحابہ کے دور میں نا قسم کے معنی میں تھا۔ جیسے شہد کسی نے کہہ دیا کہ شہد مجھ پر حرام ہے، تو مطلب یہ تھا کہ میں گویا قسم اٹھاتا ہوں کہ شہد نہیں پیوں گا، تو ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ شہد کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ تو اگر کوئی بیوی کو بھی اس دور میں کہتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ہم بستری مجھ پر حرام ہے، نکاح تو باقی ہے لیکن میں تم سے ہم بستری نہیں کروں گا، گویا قسم اٹھا لی۔ تو اس صورت کا حکم یہ تھا کہ وہ اگر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پہلے تھا، لیکن آج کے زمانے میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی علماء ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا مطلب قسم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب طلاق ہی ہے، یعنی طلاق دینے کی نیت ہی سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ لہذا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی اور یہاں بھی ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ صریح الفاظ ہیں لیکن نکاح ختم اس لیے ہوگا کہ صریح الفاظ بعض دفعہ سخت ہوتے ہیں، تو اس سے سختی کی وجہ سے اس سے نکاح بائن واقع ہوتی ہے، طلاق بائن۔ جیسے کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق ہے مگر رجوع کا حق ہے مرد کو، لیکن اگر کہے تجھے بہت سخت قسم کی طلاق ہے تو پھر طلاق تو ہوگی مگر رجوع کا حق نہیں ہوگا، نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق ایک ہی ہوگی۔ تو حرام کے لفظ میں بھی شدت ہے۔ تو زیادہ مسائل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کو کوئی مفتی بنانا مقصد نہیں ہے، اس سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ میں تو لمسم موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر علماء کرام سے آپ رجوع کریں۔ تو کنایا جو واقعی کنایا ہوں، یعنی عرف میں طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی، ان سے جب طلاق دی جائے گی تو اگر نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
اور اگر نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی. بائن کا مطلب ہے طلاق ایک ہے مگر نکاح ختم, تو دوبارہ سے میاں بیوی کو آپس میں نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ موٹے موٹے مسائل میں نے کنایا اور صریح کے آپ کو بتایا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا طلاق بائن کے بعد, بڑا لمبا سوال ہے بھائی, طلاق کا مسئلہ ہے, کیا طلاق بائن کے بعد عدت کے اندر اگر کسی نے یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ سے آزاد ہو تو کیا اس سے دوسری طلاق واقع ہو جائے گی, جبکہ لفظ آزاد کسی اور نسبت میں بولا گیا ہو؟ ہم میاں بیوی میں طلاق بائن ہو چکی ہے اور ہم آپس میں تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے, ہم دونوں آپس میں کسی بات پر تکرار کر رہے تھے, میں اسے بول رہا تھا کہ یہ ایسے نہ کیا کرو, مجھے پسند نہیں. وہ جواب دیتی ہے کہ تم مجھ پر پابندی رکھنا چاہتے ہو, قید رکھنا چاہتے ہو. میں نے اسے بولا کہ تم تو مجھ سے آزاد ہو, میری سنتی نہیں ہو, یعنی میرے تابع نہیں ہو, یہ مقصد تھا میرا, تو آئندہ نہیں منع کروں گا, کال بند کرو. اب وہ مجھے بولتی ہے کہ تم نے طلاق دیا, حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی, جبکہ میں نے کسی اور نسبت میں وہ لفظ بولا, مطلب کہ پابندی نہیں ہے تم پہ جب سنتی نہیں ہو, تو رہنمائی فرمائیں. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا, تم مجھ سے آزاد ہو, یہ ویسے ہی کوئی بیوی کو بول دے بیٹھے بیٹھے کہ تم مجھ سے آزاد ہو, مجھ سے کا لفظ استعمال کر کے, تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے, ایک طلاق اور رجعی. اور طلاق رجعی کا مطلب شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے, یعنی یہ بھی صریح طلاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مجھ سے کا لفظ بول دو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو, اور اگر مجھ سے کا لفظ استعمال نہیں کیا, ویسے ہی بول دیا تم آزاد ہو, تو پھر یہ کنایا ہے. اس میں دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی, اور نیت طلاق کی نہیں ہے تو ایک طلاق بائن واقع نہیں ہوگی. لیکن آپ نے یہ لفظ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے آزاد ہو, بلکہ پیچھے بات یہ چل رہی تھی اور واضح قرائن موجود تھے کہ آپ کی نیت سرے سے طلاق کی تھی نہیں. تو یہ لفظ آزاد جب یوں کہا جائے نا, مجھ سے آزاد ہو یا میرے نکاح سے آزاد ہو, تو یہ صریح ہے اپنے موقع پہ, اور وہ موقع یہ ہے کہ سیاق و سباق سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے. تو ویسے ہی اگر آپ کہہ دیتے نا تو آج سے تم مجھ سے آزاد ہو, تو پھر تو طلاق رجعی ہوتی. لیکن آپ کا جو آپ کی کنورسیشن چل رہی تھی, جو بات چیت چل رہی تھی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی, لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی. تو ایک طلاق بائن جو پہلے ہو چکی ہے بس وہی ہے. دوبارہ دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا. قانون آسان بنایا, لچک نہیں رکھی. لچک اور آسان میں فرق بتاؤں کیا ہے. دیکھو اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لو, بیٹھ کے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. اب آپ نے کہا جب اتنی آسانیاں دی ہیں تو چلو آج نہیں پڑھو. بھائی نا 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 نہ پڑھنے کا آپشن, پڑھنی تو پڑے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. میں پڑھوں گا ہی نہیں. کہ جب اتنی اللہ نے آسانیاں رکھ دی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو آسانیاں دے رہا ہے. جب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, تو اس کا مقصد تھا آسانی. تو اب مجھے پڑھنے میں ہی بڑی مشکل ہو, کیونکہ لیٹ کے بھی وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا نا. آج ہی کا مسئلہ ہے, کسی کو میں نے بتایا بھائی وضو تو کرنا پڑے گا. کیسے؟ میں نے کہا بھائی اپنے کسی خادم سے بولو بھائی تسلا لے کر آئے, وہاں پانی میں آپ کو وضو کرائے, لوٹا لے کے کسی بھی طریقے سے وضو کرائے, تو کرانا پڑے گا. اچھا پھر اسلام نے آسانی رکھی, وضو نہیں, پانی نہیں ہے تو کیا کرو, تیمم. لیکن پانی نہ ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو, واقعی لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں, تو بھائی گرم پانی سے نہاؤ. تیمم جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. قرآن نے صاف کہا ہے پانی نہ ملے تو ہے, تو آپ کے پاس تو پانی موجود ہے, چولہا بھی موجود ہے, گیزر موجود ہے, تو گرم پانی سے نہاؤ نا. گرم پانی سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. لیکن لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں. یار ایکچولی مجھے کھانسی ہو رہی ہے, الرجی ہو رہی ہے, تو الرجی ہو رہی ہے تو گرم پانی سے نہا لو بھائی. اس کے بعد کافی پی لو, چائے پی لو, یا کوئی پیناڈول تو چلو دوا میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کافی پی لو. لیکن نہیں جی وہ تیمم کر لیں گے بلا وجہ. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو, یا پانی گرم پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے, ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھائی گرم پانی سے بھی میں مر جاؤں گا, پھر ٹھیک ہے تیمم پہ آ جاؤ. اب تیمم تو کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہو یار پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کے لیے اب میں ایکچولی کہاں جاؤں, وہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے جو بالٹی میں مٹی لے کر آئے, تو آج بغیر تیمم کے پڑھ لو, ہو جائے گی نماز. جتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی وہ کر دی. اب اس میں لچک نہیں ہے, اس میں قانون مضبوط ہے. اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قانون آسان بناتے ہیں مگر اس میں آپشن نہیں ہوتا. جتنے آپشن اللہ نے دے دیے وہ تو ہے, تیسرا اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے آپ. ہم جو جناب غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں نا, اسی بیس پہ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی, قرآن میں صاف بتا دیا سفر میں بھی اجازت ہے اور بیماری میں بھی. تیسری کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی. آپ نے تیسری وجہ خود سے گڑ لی کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے اور تیاری کرنی ہے تو آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کا گڑا ہوا مذہب ہے.
اور دلیل یہ دی کہ سفر میں بھی ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو مشقت تو اس میں بھی ہے, تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیں اس کو, ہے بھائی ہر سفر میں ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاز کا سفر وہ تو ٹینشن ختم کر دیتا ہے اس کی. ایک آدمی کو لیاری ندی سے اٹھا کے لائیں آپ جھونپڑی سے, اور آپ اس کو جہاز میں بٹھا دیں, وہ کہے گا ہاں زبردست سفر میں مزہ آ رہا ہے بھائی, اس کو ٹینشن ہوگی. تو اس کو تو نماز پڑھنے کا پھر حکم دینا چاہیے آپ, جبکہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ سکتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر میں اللہ نے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, بیماری میں اللہ نے اجازت دے دی, اس کی تیسری کوئی اجازت نہیں. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے, وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا, 1 گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خشک ہو جائے گی, روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے. تبھی ہم کہتے ہیں فقہا سے دین سیکھو. وہ فقی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے, فقی کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں سمجھ کو, فقہا سے دین سیکھو. وہ قرآن اور سنت کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ وہ کوئلے کی کان میں جب اترے گا صبح صادق کے بعد, پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو, دن میں کرو ہی نہیں یہ کام. لیکن اگر مجبوری ہے, آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جاب سے جانے کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے, کوئلے کی کان میں اتریں گے, اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے, تو آپ روزہ توڑ دیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے ایسے موقع پہ دی ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں. آ رہی بات میرا خیال ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا, جتنا بتا دیا اپنی طرف سے گنجائشیں تھوڑی نکالیں گے ہم. علماء نے کیسی پیاری بات لکھی, فرمایا ایسا شخص روز روزہ رکھ کے روز توڑ دے گناہگار نہیں ہوگا, چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روز روزہ رکھ کے جب حالت ناقابل برداشت ہو جائے توڑ دے, چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے, 50 منٹ بعد ہو جائے, 4 گھنٹے بعد ہو جائے, توڑ دے روزہ. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے بھائی, لگے بندے قانون ہے اس کے. دیکھو فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ہوتی ہے نا, صبح صادق سے 1 منٹ پہلے پڑھ لی ہو جائے گی نماز. کہ یار ایکچولی آج مجھے ذرا جلدی تھی تو میں آج 1 رکعت پہلے پڑھوں گا, 1 رکعت صبح صادق کے بعد, اور وہ والی ذرا لمبی پڑھ لوں گا. بھائی جتنی بھی لمبی پڑھ لو نماز نہیں ہوگی. آپ صبح صادق جب تک نہیں ہوگی فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا. اسی طرح ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, اس میں 1 سیکنڈ بھی. اچھا روزہ افطار کا ٹائم اللہ نے کیا کہا کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ بھئی آپ کسی ایسے کنٹری میں تھے جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا گرمی کا, آپ نے 18 گھنٹے کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھا, اور آپ نے کہا ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے, چلو 1 سیکنڈ پہلے ہی کھا لیتا ہوں, جہاں میں نے اتنا, اللہ اس 1 سیکنڈ کی وجہ سے میرا روزہ برباد نہیں کرے گا. اور آپ نے قیاس یہ کیا کہ 1 کروڑ روپے مجھے کسی کے قرضہ دینا تھا, تو میں نے 99,90,999 روپے دے دیے, 1 روپیہ رہ گیا, تو کون سا وہ کوئی غصہ کرتا ہے یار؟ ایک تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے یار. بس یہ بات سمجھا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے 1 کروڑ روپے ادھار واپس کرنے تھے, وہ بیچارہ کنفیوز تھا, پتہ نہیں 1 کروڑ روپے میرے دے گا کہ نہیں دے گا, پتہ نہیں یار یہ میرے ساتھ, وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا. ایک دن آپ آئے, آپ نے کیا کیا, اس کو گڈی تھما دی نوٹوں کی, وہ گن رہے بیٹھ کے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 99 لاکھ ہو گئے, اب 1 لاکھ باقی رہ گیا نا. ابے 1 کروڑ 100 لاکھ کو بولتے ہیں نا یار, ہیں 99 لاکھ پورے ہو گئے, تو اس کی دل کی دھڑکن کم ہوگی کہ یار 1 لاکھ رہ گیا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا نہ جائے نا. بہت سے لوگ پورے گڈی پکڑاتے ہیں, 50 مان لیا, آدھے پیسے دیے, کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اس کا سانس بحال ہو رہا ہے نا, ہوتے ہوتے پھر وہ دوبارہ گنے تو 99,000 ہو گئے, اب 1,000 رہ گیا, اب سانس بحال ہو گیا اس کا, پھر گنتے 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 1000 میں بھی اس کے 999 پورے ہو گئے, 1 روپے کم تھا. تو وہ غصہ کرے گا آپ پہ, بولے گا چل یار 1 کروڑ روپے 1 روپیہ چل چھوڑ. بلکہ آپ اگر کہو گے نا میں گھر سے لے کر آتا ہوں, کہہ رہے ہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے یار, چھوڑ بھائی, ٹینشن میرے لیے بھی یہاں انتظار میں ٹینشن, تیرے لیے بھی ٹینشن, چھوڑ بھائی, بلکہ یہ 5 روپے اور لے لے میری طرف سے. ایسا ہی کرے گا نا. ارے کیا ہو گیا, ایسے ہی تو کرتے ہیں راشن والے. ہم جب راشن لیتے ہیں تو اتنے روپے بنے تو 50-60 روپے وہ چھوڑ دیتے ہیں اکثر, کہ چھوڑو یار, جہاں 10-20 ہزار میں 30 ہزار میں 50 روپے کیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے یہی قیاس کیا کہ جی آپ تھے مثال کے طور پر ایسے کنٹری میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا اور گرمی کا شدید روزہ, صبح صادق کے بعد آپ کی زبان خشک ہو گئی, آپ روزہ برداشت کر رہے ہو. اللہ کا قرضہ تھا 18 گھنٹے کا نا, بھوکا رہنے کا,
اب آپ نے 17 گھنٹے گزر گئے, آپ کہہ رہے ہو اللہ تو مجھ سے خوش ہو گیا, میں نے اتنی پیاس برداشت کی, اتنی بھوک برداشت کی, اور کلابازیاں کھا رہا ہوں میں, لیکن میں روزہ نہیں توڑ رہا, اور جا کے نہا کے اپنا روزہ گزارا کر رہا ہوں. اور لوگوں نے مشورہ دیا, کوئی کھجور لا کے رکھ رہا ہے, کوئی 12 بجے دوپہر کو کسی نے جناب کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دیا, بھائی توڑ دے مر جائے گا, لیکن نہیں بھائی, ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے. ایک ایک گھنٹہ ٹینشن میں گزارا آپ نے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے آسمانوں پہ, واہ بھائی میرا بندہ آج تو تو نے کمال کر دیا. اب جناب ہوتے 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 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے پورے ہو گئے, 1 گھنٹہ رہ گیا. آپ نے, اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہے, تو مر نہ جائے ہے بھائی, تو یہ پی لے وہ کر لے. نہیں نہیں بھائی, جہاں 17 گھنٹے تو 1 گھنٹہ اور برداشت. اب ہے بھی رمضان کا روزہ. اب آپ نے کیا کیا, 1 گھنٹے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, اب کتنے ہو گئے, 50 منٹ ہو گئے. اب کتنے رہ گئے, 10 منٹ. لوگ کہہ رہے ہیں یار 10, آپ کی حالت غیر ہو گئی نا, بی پی لو ہو گیا, اب آپ مرنے والے ہو گئے, عجیب سی کنڈیشن ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں روزہ توڑ دے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی خاطر, آپ کو پتا ہے میں مروں گا نہیں, نہ بیمار ہوں گا, یہ آپ کو اطمینان ہے. وہ تو کیونکہ بیماری کا خطرہ ہو پھر تو توڑنا جائز ہے نا, بس کمزوری ہو گئی بہت زیادہ جو روزوں میں ہوتی ہے. پڑے ہوئے ہیں آپ, ویکنیس سے کمزوری سے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پی لے. نہیں بھائی, جہاں اتنا برداشت کیا ہے 1 منٹ اور, اب 1 منٹ میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 58 سیکنڈ ہوئے تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا اللہ کے لیے میں نے برداشت کیا, اب 2 سیکنڈ رہ گئے, اب کھا لو. تو اب اللہ مجھے تھوڑی پکڑے گا, وہ بولے گا جہاں تو نے اتنے گھنٹے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے, تو 2 سیکنڈ میری طرف سے تجھے کیا ہیں بھائی, معاف ہے, کھا لے. آپ نے کھا لیا. متزل العالیہ نے روزہ بالآخر کھا لیا, اور جیسے ہی وہ نوالا حلق میں اترا ہے, اترتے ہی سائرن بج گیا, اذان ہو گئی. کسی مفتی سے پوچھو گے نا پوری دنیا میں, وہ کہے گا روزہ بھی گیا تیل لینے, اور 60 روزے بطور سزا کے کفارہ, بولو بھائی رکھنا پڑے گا آپ کو. 60 روزے توڑا کیوں, آپ کہیں گے بھائی توڑا کہاں ہے, 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ تک تو رکھ لیا نا. تو اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو ایک پولائٹ مذہب ہے, پولائٹنس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو رحمان, وہ تو اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف 1 حصہ اس نے زمین پہ بھیجا ہے, 99 تو آخرت میں. تو آخرت بخشے گا نہیں, وہ کیا میں بخشے گا, بشرطے کے 60 روزے رکھو. صحیح ہے نا, کفارے کے طور پہ. اور پھر بھی رمضان کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا, اس سے صرف گناہ معاف ہو جائے گا, اور یہ والا روزہ قیامت تک نہیں آتا, اور اس کی قضا بھی الگ سے رکھو. کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھو گے, وہ بولے گا بھائی روزہ ختم, نہیں اب نہیں روزہ ہو سکتا آپ کو. آپ کہو گے یار وہی اچھا نکلا جس نے کم بخت سارا دن پراٹھے کھاتا رہا ہے, روزہ جو چھوڑے گا نا روزہ رکھا ہی نہیں تھا, سارا دن منڈ کے کھاتا رہے, وہ مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی توبہ کرو, 1 روزہ قضا کر لو, توبہ کرو اور 1 روزہ. آپ کہیں گے یار وہ منڈتا رہا ہے سارا دن بیٹھ کے. اسلام کا مزاج سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ آپ کہو گے یار وہ تو سارا دن منڈتا رہا ہے بیٹھ کے ہیں, اور مجھے بھی کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے, وہ صرف 1 روزہ رکھے گا قضا, اور میں کتنے 60. یہ تو ظلم ہے, یہ کیسا اسلام مذہب ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے, رکھنا نہ رکھنا بھی جرم ہے, رکھ کے توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے. تم نے رکھ کے توڑا ہے, اب کوئی پہلے منٹ میں توڑ دے یا آخری منٹ میں توڑ دے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو لا کو فالو کرنا پڑے گا, لا میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی اگر روزہ رکھنے میں تمہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, مرنے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, باقی پیاس ٹینشن یہ تو روزے کا حصہ ہے بھائی. اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جلدی کھاؤ, پھر یہ بھی ترغیب دے دی اللہ نے, دیر نہیں کرو. پھر یہ بھی اللہ نے اپنی یعنی مخلوق پر رحم کیا نا کہ بھائی اور زیادہ ٹینشن میں نہ ہو, اب کھاؤ. تو اور پھر صبح صادق تک کھا سکتے ہو, یہ بھی اجازت دے دی. ورنہ اللہ لمٹ کھانے کی اجازت بھی دے, سارے دن روزہ رکھے تو 2 سموسے کے بعد تیسرے کی اجازت نہیں ہے. کھاؤ بھائی, کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ. تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی, لچک نہیں رکھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لچک نہیں ہے, ناجائز ہے تو کیا ہے. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دی کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں, یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں. ہے وہ تو اللہ نے بہت سے, اس لیے خود سے فنڈر گیری نہ شروع کر دیں, علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں. بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دی کہ وہ الاؤ نہیں ہے, لیکن فلاں مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں. لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے, جب سور کھانا غلط ہے نا, لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو. اب کیا ہو رہا ہے, لوگ یورپ میں جاتے ہیں, وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے, جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں, اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. انسان اللہ کا نام لے, مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجبوری ہے, اب کیا کریں, وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ایسے حلال ملتی نہیں. اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم, چکن اصل میں حلال ملتی نہیں ہے,
تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں. اس کو اللہ نے مجبوری, آپ کی اپنی مجبوریاں, تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے. کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے, حقیقت ہے نا. وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں, پیزا بن چکے ہیں. تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی جو ڈیفائن کیا اللہ نے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے, موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو, اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے, پھر وہ مردار کھا سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیر متجانف للإثم, گناہ کی نیت نہ ہو. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو. اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, جان بچ جائے. آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مننا شروع کر دیے, اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, یو کے میں حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے کہ چکن اصل میں ملتی نہیں حلال, تو وہ بھی 2-4 بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں, پورے قورمے بنا رہے ہیں, اس کے بریانی بنا رہے ہیں, طبیعت سے روسٹ کر کے کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. تو یہ مجبوری نہیں ہے. جب تک روٹی مل رہی ہے, گندم مل رہی ہے, پیٹ میں جا رہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو, تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں اللہ نے خود اجازت دے دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے حرام رہتا نہیں ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مس گیدرنگ میں, شادی میں آپ نہیں جائے اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو کہ آپ کو رشتہ دار گولی مار دیں گے, پھر آپ جائیں. بھائی جان بچانا ہے پہلے کیا ہے. یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو, ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے, ابا آپ کے مار کے ہاتھ توڑ دے گا آپ کے, تو پھر ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں. یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے, اتنا زیادہ ماریں گے کہ ادھموا کر دیں گے مار کے, تو بھی آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا, تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا ہے. اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. قطع رحمی کا, رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات سنو, اللہ نہ کرے میں ان سے پیسے لے کے کھا جاؤں, اللہ نہ کرے, اور یہ میرے بالفرض سگے بھائی ہوں. اب کیا ہوا, ہم دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی, تو اس دشمنی کا گناہ ان کو ہوگا. قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے رشتہ داری توڑی, اللہ یہ کہیں گے اللہ میں نے تھوڑی توڑی ہے, توڑی تو اس نے جس نے میرے سے پیسے چھینے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بھی ناراض ہوگا نا سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. بھائی توڑنے میں یہ دیکھو توڑنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے. ذریعہ وہ بن رہا ہے جو گناہ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو محفل میں آنے سے روک رہا ہے جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت قبول نہیں کرنا چاہتے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے لچک نہ دکھایا کریں, جتنی لچک اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ شریعت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ مضبوطی دکھانی پڑے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جو ہے نا, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا, کون سیدھے راستے پر ہے. تو معاشرہ اگر مخالفت بھی کرتا ہے کرنے دے بھائی, آخرت میں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو الگ سے بلائے گا کہ تم نے میری خاطر مخلوق کو ناراض کیا. تو آج یقیناً اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا, کیونکہ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہے شکور. شکور کہتے ہیں تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا نوازا نا, وہ اس لیے تو کہ کلچر کے خلاف چلے تھے. جو کلچر کی غلط چیزیں تھیں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو نہیں کیا, اگینسٹ چلے کلچر کے. تو کلچر کی مخالفت میں بڑا ثواب ہے, ہاں بشرطے کہ کلچر غلط چیز پہ جا رہا ہو. کلچر میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے میں ہر چیز میں مخالفت شروع کر دیتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال بات, ہر چیز میں مخالفت نہیں کر رہی. کلچر کی جو چیزیں ٹھیک ہیں, بلکہ جو اچھی ہیں ان میں تو کلچر کو فالو کرنا چاہیے نا. تو ہمارے کلچر میں بھی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, کچھ بری بھی ہیں. تو جو اچھی چیزیں ان کو اور پروموٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں اس میں کلچر کا ساتھ نہیں دے سکتے. سوال جواب جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا ہے. جو سوال جواب میں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ شادی میں لفافہ نہیں دینا چاہیے, تو کیا شادی میں خالی ہاتھ جائیں یا مٹھائی یا کوئی گفٹ لے کر جائیں؟ اگر سب مٹھائی لے کر جائیں تو ضائع ہوگی, کچھ بھی نہ لے کر جائیں, خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں. اس نے آپ کی دعوت کی, آپ نے تھوڑی کی ہے اس کی دعوت. اور اگر آپ کا کوئی اتنا ریلیٹو ہے قریب میں جس کا گفٹ دینے کا دل, جس کو گفٹ دینے کا چاہ رہا ہے, تو بعد میں چھپڑ میں الگ سے دے دیں, اس موقع پہ نہ دیں, کیونکہ یہ تو رسم چل پڑی. رسم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بھائی آپ کو دولہا سے اتنی محبت ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے گفٹ دینے کا, تو خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں, بعد میں اس کو کوئی گفٹ دے دیں. صحیح ہے نا, وہ آپ کا مسئلہ ہے. دلہن کسی خاتون کی سہیلی ہے, فرینڈ ہے, تو بعد میں اس کو چپکے سے گفٹ دے دیں. چپکے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل مارکیٹ میں, اتنے لفافے کم بہت دولہا لے لیتا ہے, ولیمے کا سارا خرچہ نکل آتا ہے. اس کا نام ولیمے کا ہوتا ہے, اصل میں جوا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آر یا پار, یا تو نقصان ہوگا یا کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. ایک پلیٹ جو ولیمے کی ہے نا 500 روپے ریٹ چل رہا ہے اس کا. یہ جو ولیمے پہ بلاتے ہیں نا آپ کو, یہ فری میں نہیں ہوتا. کم سے کم ایک پلیٹ کی قیمت کتنی ہے, حالانکہ ہوٹل میں سستا مل رہا ہے, یہ ایک پلیٹ کم از کم 500 میں دے رہا ہے وہ آپ کو.
اور نام کیسے ایسے ٹائی وائی لگا کے بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرا ولیمہ آپ تشریف لائی. او بھائی ولیمہ نہیں ہے, آپ کی دکان ہے یہ. حقیقت ہے, یہ ولیمہ تھوڑی ہے, یہ آپ کی دکان ہے. آپ لفافے لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, لوگ لیے ہیں. گوروں میں جب شادی ہو گئی تو باپ کا رشتہ وہ بالکل اس کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو پرانے زمانے میں, اب تو شادی نہیں ہو رہی ان کے یہاں نا, ٹھیک ہے نا. جہاں ہو رہی ہے تو وہ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. تو باپ سے نسب چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے, تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باپ کا نام رہے. قوم باپ سے ملتی ہے, شوہر سے تھوڑی ملتی ہے. گوروں میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ قوم بھی وہ شوہر والی لگا دیتے ہیں. باپ پٹھان ہے تو بیٹی کیا ہوگی, پٹھان ہوگی. شوہر چاہے پنجاب کا ہو, شوہر باپ پنجابی ہے, پنجاب والا ہے, تو بیٹی کیا ہوگی, ارائی ہیں, یا پنجاب میں جو مختلف قومیں, راجپوت ہے, کوئی بھی ہے, تو بیٹی کیا ہوگی, ارائی ہوگی, راجپوت ہوگی. شوہر چاہے جس قوم کا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو نسب کہاں سے چلتا ہے, ابا سے. تو قوم بھی ابا والی, وہ کبھی بھی قیامت تک چینج نہیں ہو سکتی, اور نام بھی ابا والا, تاکہ نسب ہو. لیکن آج کل ایک ڈاکومنٹس میں بھی ایک مجبوری ہے, شوہر کا نام لکھوانا پڑتا ہے پاسپورٹ وغیرہ میں اور ان سب چیزوں میں, پھر وہ آسانی ہوتی ہے. جائز بہرحال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا, باپ کا نام ساتھ لگائیں اور شوہر کے خانے میں شوہر کا نام ڈال دیں. آئی بات سمجھ؟ جیسے کسی بچی کا نام عائشہ ہے اور ابا کا نام ستار ہے فار ایگزامپل, تو اس کا نام رکھ دیں عائشہ ستار بس, اور پھر یہ پورا نام ہو گیا اس کا. اور پھر کاغذات میں اس کے جو آپ پہلے ہائی لائٹ کر چکے ہیں, جن پر میں بات کر چکا ہوں, جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یا تو میری غلطی ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوگا, یا آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوں گے, کیونکہ نئی نئی غلطیوں میں تو پھر تو ایک لمبا پروسیس ہے نا. پہلے وہ غلطیاں جن پر آپ ڈسکس کر چکے ہو, کلپ بنا چکے ہو, ان غلطیوں پہ ہو جائے گی. پھر جب وہ کلیئر ہوں گی تو پھر نئی غلطیوں پہ بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. میں یہ نہیں کہ ان غلطیوں کو اگنور کر رہا ہوں کہ نہیں وہ نہیں, بھائی ساری غلطیوں پہ بات ہوگی, لیکن پہلے جو غلطیوں پہ آپ کلپ ریکارڈ کرا چکے ہیں ان غلطیوں پہ ہم بات چیت کریں گے تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے, مناظرہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ غلطیوں کو لائیو ریکارڈنگ چلے گی, ہمارا اپنا کیمرہ ہوگا. جیسے آپ کے پاس بہت سارے لوگ سوال کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, اوپن آپ نے اجازت دی ہوئی ہے. میں جب یہ کہتا ہوں نا محترم انجینئر صاحب کے جو فالوورز ہیں, وہ ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی اجازت دو آنے کی, تو کہتے ہیں کس نے روکا ہے آپ کو, سب کو اجازت ہے, آپ بھی آئیں. تو بھائی ایسے ہی میں آ کے نہیں, میں کیمرے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. اس کی لائیو ریکارڈنگ ہوگی, سب لوگ دیکھیں گے اس کو. تو پھر آپ بتائیں اشرف علی رسول اللہ والا مسئلے کو ہم سب سے پہلے لے کے چلیں گے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے نام کا واقعی کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا. تمیز سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے میں ضدی ہوں, ہو سکتا ہے آپ ضدی ہوں, تو یہ پبلک کو سامنے جب دونوں کی لائیو ریکارڈنگ آئے گی نا, تو پبلک کو پتہ چل جائے گا ضدی ہے کون. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کون باتوں کو گھما رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے میں باتوں کو گھما رہا ہوں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تو وہاں پکڑا جاؤں گا نا میں کھلے عام. تو مناظرہ نہیں کر رہا میں تو اوپن آپ کے سامنے آ کے اوپنلی ایسے ہی سوال کروں گا جیسے آپ کے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں. تو میں بھی ایک سوال کروں گا, جناب انجینئر صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو گستاخی کر لی ہے. تو وہ کتاب کا ریفرنس آپ نے دیا ہے, میرے پاس بھی یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یا تو ریفرنس غلط دیا ہے یا پوری عبارت آپ نے پڑھی نہیں ہے. تو یہ کتاب ہے, یہ ریفرنس ہے, یہ ہے. تو اب آپ رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو میں رجوع کر لیتا ہوں. اگر باقی ہو سکتا, میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں نا, تو وہی میں رجوع کر لیتا ہوں. لوگ دیکھ لیں گے کتنے پانی میں تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے, آج دیکھو کچھ بھی نہیں ان سے بولا جا رہا. تو یہ تمیز سے, کیونکہ یہ جو کلپ بازی چل رہی ہے نا, یہ علماء پہ تو بالکل سوٹ کرتی نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے میں یہاں سے جواب دیتا ہوں, میرے جواب کو پورا نقل نہیں کیا جاتا, اس میں سے کچھ کاٹ کے کچھ بتنگڑ بنا, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی, اس کو بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے. تماش بین تو تماشے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن میرا بھی ایک ٹوٹا پھوٹا لوگوں کے سامنے وقار ہے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے دن آپ اس ٹاپک کو لے کے آتے ہیں. تو آپ کے تو بہت سارے کلپ ہیں نا, اور ایک کلپ میں میرا خیال ہے آپ نے خیانت نہیں کی, درجنوں کلپوں میں آپ نے خیانت کی ہے. تراویح کے مسئلے میں آپ نے بہت گڑبڑ کی ہے, استوا علی العرش والا جو نبی کی قبر کی مٹی والے مسئلے میں آپ نے بڑی گڑبڑ کی ہے, اور رفع الیدین کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی ہے. کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. تو یہ والا مسئلہ آپ نے بزرگوں والا حل کر لیں گے. اس کے بعد اور جو آپ نے چیلنج کیے ہیں کہ وہ تشہد میں انگلی اٹھانے والے مسئلے میں کوئی بندہ حدیث لا کے دکھائے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے, تو میں اسی وقت دکھا دوں گا, یہ دیکھ لو بھائی کیمرے میں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کیوں نہیں دکھا رہے, حدیث ہے تو ابھی دکھا دو نا. بھائی ابھی دکھاؤں گا, وہ ایک نیا کلپ بنا دے گا, میری تصویر لگا کے ایک نیا کلپ مارکیٹ میں آ جائے گا, پھر مجھے اس کا جواب میں دوبارہ ریکارڈ کروانا پڑے گا, پھر اس کے جواب میں دوبارہ آ جائے گا. یہ فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ان چیزوں کا. ہمارے تو اور بھی غم زمانے میں
محبت کے سوا. تو ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے دوسروں کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم بیٹھ کے تمیز سے بہت محبت سے بات کریں گے, انشاءاللہ پھڈے بازی نہیں ہوگی. بات کیا, میں سوال کروں گا جیسے لوگ کرتے ہیں تو میں بھی تو لوگ ہوں نا. فرق اتنا ہے کہ بھائی وہ لائیو ریکارڈنگ میں آئے گا, صحیح ہے نا, وہ لائیو چلے گا, لوگ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب بحث کو کیا ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, اب بحث رہنے کا کوئی وہ, پھر بھی اگر بحث برائے بحث ہے تو بھائی بحث کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل والقال, کثرت قیل اور قال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بحثوں سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کلپ بازی ہم سے نہیں ہو رہی, ہمارے بڑے بھی ناراض ہو رہے ہیں, وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ یار آپ اپنا کام چھوڑ کے کیا کبھی کسی پروفیسر کے پیچھے پڑے جاتے ہو, کبھی کسی انجینئر, کیوں لفٹ کرا رہے ہو ان لوگوں کو آپ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہے تو جو حق پر ہوتا ہے وہ تو بیٹھ کے بات کرتا ہے. میں مناظر ہوں ہی نہیں, مناظروں سے آپ ضرور بھاگیں یار, مناظروں میں پھڈے ہوتے ہیں. بھائی ہم تو مناظر ہیں ہی نہیں یار, ہم تو چند سوالات پوچھیں گے آپ کے کلپ کے حوالے سے, آپ نے یہ کہا تھا حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, تو کیا آپ رجوع کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے, چلو کوئی بات نہیں, نہ کریں. یہ دوسرا تھا, یہ ہے. تیسرا ہے رفع الیدین میں آپ نے کہا, انگلی اٹھانے والے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, تراویح کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ہے بھی مسئلہ, تو آپ کر لیں اس پہ بات. نہیں کرتے تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, ٹھیک ہے نا. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے, اور بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟ انجینئر صاحب میں نے لڑائی بھی چھوڑ دی ہے, کہیں بھی مجھے ملا پرتپاک طریقے سے گلیں. جب بحث ہی ختم کر دی ہم نے ایک آخری بحث کر کے, تو بحث لیے ختم کی نفرتیں نہ پھیلیں. تو اب کہیں بھی ملاقات ہوئی پرتپاک طریقے سے ملوں گا انشاءاللہ, چائے بھی پلاؤں گا اپنے خرچے پہ, عزت دوں گا. اور جیسے حضرت مولانا طارق مل صاحب نے مسائل پہ بحث نہیں کی, ان سے بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, بیان بھی کروایا, بولا مسائل پہ نہیں, ویسے فضائل کی بات کرو, نماز روزے کی ترغیب بیان کرو. تو میرا بھی یہی عمل ہے, کہیں مجھے مل گیا تو میں انشاءاللہ گلے لگاؤں گا, بولوں گا اور بھائی خیریت سے آپ ماشاءاللہ, کوئی تانا نہیں دوں گا, آپ بھائی جیسا کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں. مجھے لوگ چھیڑنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی اگر علمی بات کرنی ہے تو انجینئر بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا دعویٰ ہے کہ مسلک پرستی کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کر رہے ہی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن دعویٰ تو بہرحال اچھا کر رہے ہیں نا. تو آئیں بیٹھیں, سیلفی لے لیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ہمارا ظرف بڑا ہے انشاءاللہ, چھوٹا ظرف نہیں ہے ہمارا. میں ابھی پنجاب گیا تھا تو کسی نے کہا کہ انجینئر سے آپ کی ملاقات کروا دوں, میں نے کہا کروا لو بھائی. میں نے کہا لیکن اس سے کہنا بحث نہیں کرنا, اگر بحث کرنی تو کیمرہ آن کر دوں گا میں فوراً. ہاں بحث کی تو فوراً کیمرہ گیری شروع ہو جائے گی, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, دماغ نہیں ہے فالتو میں لوگوں سے بحث کرنے کا. بھائی بحث کی تو کیمرہ آن, اگر ہیلو ہائے بچوں کی تعداد پوچھنی ہے, نام پوچھنے, برتھ سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو بھائی ہم تو محبت کے قائل ہیں, سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ, ان سے بھی ملیں گے, بہت اچھے طریقے سے تمیز سے ملیں گے. بات کرنی ہے علمی. اب جب تک لائیو کیمرہ نہیں چلے گا بات نہیں ہوگی. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یار, بہت سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے کمنٹس دیکھیں نا لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں سارے مولوی ایک جیسے ہوتے ہیں. لوگ تو سب کو مولوی سمجھتے ہیں نا, جو بھی قرآن و سنت کے بات کرے یا دعویٰ کرے, تو لوگ دین سے کٹ رہے ہیں بھائی. ایسا نہیں کر سکتے ہم اس طریقے سے. اگر دل ہی دل میں طلاق دی جائے تو ہوگی, نہیں ہوگی بھائی, اللہ کو مانو یار. اگر کوئی شخص دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور پھر بیوی اسلام چھوڑ دے, پھر اسلام لے آئے, تو نکاح دوبارہ کرنے کی صورت میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا. دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور بیوی اسلام چھوڑ دے, پھر اسلام قبول کر لے, تو اسلام چھوڑنے سے تیسری طلاق نہیں ہوتی. نکاح تو ختم ہوتا ہے مگر طلاق کے بغیر ہوتا ہے. تو دوبارہ جب تجدید نکاح ہوگا تو طلاق کا اختیار پھر بھی رہے گا. کیا پگڑی پہن کے لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ ابے یار فضول سوال نہیں پوچھا کرو بھائی. میں آپ کو نکاح کے بارے میں کہا تھا, اس سے پہلے 2 جگہ رشتہ بھجوایا تھا, ایک پگڑی کا اعتراض کیا, دوسرے داڑھی کا. اگر کوئی عالمہ ہے تو بتاؤ. بھائی پگڑی داڑھی پر ان کو اعتراض اس لیے ہوگا کہ وہ ہر ایک کو پگڑی داڑھی والے نہیں ہوتے. آپ ایسی جگہ کیوں رشتہ بھیج رہے ہیں؟ ایسی جگہ رشتہ بھیجیں جن کو پگڑی داڑھی والے چاہیے. پگڑی نہ پہنے, وہ پگڑی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بم تو نہیں رکھا ہوا اس کے اندر, تو بغیر پگڑی کے چلیں. داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, پگڑی معاف ہے, پگڑی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو رشتے کی خاطر پگڑی اتار کے جائیں, جیسے ہی شادی ہو جائے دلہن کے کمرے میں پگڑی پہن کے جائیں, بولیں اب کر لے جو کرنا ہے تو نے. وہ تو پھر آپ کے کنٹرول میں آ گئی نا. پگڑی کی بیس پہ عورت کو خلا کا اختیار تھوڑی ہے. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور بینک سے سود لے کر, بھائی لوگوں کی چیزیں جو نیلام ہوتی ہیں وہ نہیں خرید سکتے, لوگوں کی ملکیت ہے. بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟